یزید وہ والا نظام لے کے آ رہا تھا جو دبئی میں ہے، جو شارجہ اور مسقط میں ہے، مسجد بھی بڑی، شراب خانہ بھی بڑا، وہ والا نظام چاہتا تھا۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں نا جی مسجد کھلی ہوئی ہے، مولوی ادھر چلے جائیں پر ادھر جانے سے بھی لوگوں کو نہ روکیں۔ یہ والا ماحول یزید چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں کسی کو اس نے مسجد نبی میں نماز تو ایک دن بھی بند نہیں کرائی۔ وہ تو امام حسین کے بعد جب اس نے حملہ کیا تو معاملات الگ ہیں، کسی مسجد میں نماز نہیں روکی۔ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ تھوڑی مرضی بھی کرنے دو۔ تو امام علی مقام نے فرمایا یہ نظام مصطفیٰ ہے، اس نظام میں مرضی مصطفیٰ کریم کی چلے گی، تیری نہیں چلے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے فلانی شے کا حکم نہیں دیا، تو میں نے کہا چلو اتنا ہی مان لو کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر تو بنایا تھا کہ نہیں؟ یہ تو کہا تھا کہ نہیں کہ حسین کو کوفے میں داخل نہ ہونے دینا، یہ تو کہا تھا نا میری بیعت لینا۔ تو آپ کس طرح اسے اس کی صفائی پیش کرتے ہیں؟ اس بدبخت نے تو یہ سارے کارنامے کیے۔ اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس مقام پر تھوڑی دیر کے لیے بھی اس ظالم کی، فاسق اور فاجر کی بیعت کر لیتے، اچھی طرح میری بات سمجھ لینا، تو آج سارے حکمرانوں کے لیے دروازہ کھل جاتا، سب کے لیے کھل جاتا دروازہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نہیں مسلمان، مولوی صاحب آپ زیادہ عاشق رسول ہیں۔ میں نے کہا تو نرا مسلمان ہے، تو یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، وہ تو جمعے پڑھاتا تھا، وہ تو پگڑی داڑھی والا تھا، وہ تو بڑے بڑے خطبے دیتا تھا۔ لیکن امام حسین نے فرمایا نری تیری اچھی اچھی باتوں سے بات نہیں بنے گی، نظام مصطفیٰ پہ پورا پورا چلنا پڑے گا، تجھے وہ کردار بھی دکھانا پڑے گا جو اصل کام ہے۔ پھر چیزیں بلیک میل کرتی ہیں انسان کو، ہم انسان ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے، بڑی جگہوں پہ انسان کمزور پڑتا ہے۔ یہ وطن چھوڑنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے۔ کرائے کے مکان سے عورتیں جب نکلتی ہیں تو روتی ہوئی نکلتی ہیں، کرائے کا مکان ہوتا ہے پر روتی ہوئی وہاں سے باہر آتی ہیں۔ میرے بھائی امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک قربانی امام حسین کی سنو۔ مدینے میں امام حسین رہتے تو بہت بڑا لشکر بنتا امام حسین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم انہیں قتل کر دیں۔ تو پتہ ہے حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مینڈا ہوگا، ایک بکرا، جس کی وجہ سے مدینے میں خون بہے گا۔ فرمایا میری جان جاتی ہے تو جائے، میں مصطفیٰ کے مدینے میں خون نہیں بہنے دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے مدینے میں کسی قسم کی کوئی کسی کو بدامنی کرنے کی اجازت، وہاں سے نکلے سیدھے جا سکتے تھے مینا۔ 8 ذی الحج کو زور کی نماز حاجی مینا میں پڑھتے ہیں، جاتے بڑا لشکر بن جاتا، لیکن امام حسین نے فرمایا میں حج کے اجتماع کو بھی اس کام کی نظر کرنے نہیں دوں گا، قربانی دی۔ امام حسین کربلا میں آئے، اپنی بھوک سہی جاتی ہے، بچوں کی نہیں سہی جاتی، پر امام حسین کے بچے 3 دن بھوکے پیاسے رہے۔ ساری باتوں کو وہ جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ جنہوں نے مجھے روک لیا ان کے ارادے کوئی ٹھیک نہیں، بڑی تکلیف سہی۔